چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں مجھے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ہے، گیان واپی احاطے کی سروے رپورٹ عدالت میں داخل کی جا چکی ہے، لیکن اسے برسرعام کیا جائے یا نہیں اس سلسلے میں ضلع جج کی عدالت سے فیصلہ آنا باقی ہے۔ آج اس معاملے میں عدالت کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن ضلع جج نے سبھی فریقین کی دلیلیں سننے کے بعد جمعرات کو حکم صادر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ایس آئی نے ضلع جج کی عدالت میں درخواست دے کر کہا کہ 4 ہفتے تک سروے رپورٹ پبلک ڈومین میں نہ لائی جائے۔ ایسا اس لیے کیونکہ الہ آباد ہائی کورٹ نے 1991 کے زیر التوا کیس لارڈ وشویشور معاملے میں بھی سروے رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اس سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات زور پکڑ رہے ہیں۔ آر جے ڈی لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے بدھ کو کہا کہ انتخابات تک ہندو مسلم مندر مسجد جیسے مسائل آتے رہیں گے۔ انڈیگو کے ایک مسافر طیارے میں ٹیکنیکی خامی کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی۔ اچھی بات یہ رہی کہ طیارے میں سوار سبھی مسافر محفوظ ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بدھ کے روز پٹنہ ایئرپورٹ پر اس وقت افراتفری مچ گئی تھی جب دہلی کے لیے روانہ ہونے والی انڈیگو فلائٹ میں پرواز کے فوراً بعد ہی ٹیکنیکی خامی نظر آنے لگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ 3 سالوں کے اندر موسی ریور فرنٹ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا جائے۔ نئی کانگریس حکومت کے ذریعے پہلے مرحلے میں حیدرآباد میں موسی ریور فرنٹ کے 55 کلومیٹر کو تیار کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ میں سردی نے تباہی مچا دی ہے۔ بلند ہمالیائی علاقوں میں برف باری اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خشک سردی سے پریشان ہیں۔ بارش اور برفباری نہ ہونے کے باعث جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بھی رونما ہونے لگے ہیں۔ اڈانی ہنڈنبرگ معاملے میں سپریم کورٹ نے ہنڈنبرگ ریسرچ کے الزامات پر سی بی کی تحقیقات میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ اڈانی گروپ کے خلاف ہنڈنبرگ ریسرچ کے الزامات سے متعلق کیس میں 3 ججوں کو بیچ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے پریس مشیر ابھیشیک پرساد عرف پنٹو، صاحب گنج کے ڈی سی رام نواس یادو، ان کے متعدد قریبی معتمدین کی رہائش گاہوں پر چھاپہ مار کارروائی شروع کر دی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال شراب پالیسی کے معاملے میں ای ڈی کے تیسرے نوٹس کے بعد بھی آج جانچ ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ ای ڈی کو بھیجے گئے اپنے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ جانچ ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر قومی راجدھانی دہلی کے بوانا انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری میں زبردست آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد دہلی فائر سروس نے 25 فائر ٹینڈرز کو موقع پر بھیجا۔ سیکورٹی کے لیے مقامی پولیس اسٹیشن بھی موقع پر موجود، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حال ہی میں ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والی اولمپک میڈل فاتح ساکشی ملک کا کہنا ہے کہ نئی انڈین ریسلنگ فیڈریشن سے انہیں کوئی گلا شکوہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ کو فیڈریشن سے دور رکھا جائے۔ ساکشی نے کہا کہ میری والدہ کو دھمکی آمیز فون کالز بھی آ رہی ہیں، جلد از جلد آپ کے کنبے کے کسی فرد کے خلاف مقدمہ درج کیا جانے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جموں کشمیر کے تقریباً 107 میڈیکل طلباء کو پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان تمام کشمیری طلباء کو پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے باوجود سرٹیفکیٹ نہیں ملے ہیں۔ دراصل پاکستان ہندوستان کے درمیان بہتر تعلقات نہ ہونے اور سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے پاکستان کے ویزا نہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ اب مشکل یہ ہے کہ کئی ایسے امیدوار ہیں جن کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے 6 مہینے قبل ہی ان کے ویزے پر روک لگ جاتی ہے، انہیں ویزا نہیں ملتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی سے متعلق کیس نماز دی ہے، لیکن الیکشن جو اہلیت بیان کی گئی ہے قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی تھی۔
नाज़रीन गिरामी, ईरान के करमान शहर में बुध के रोज़ एक के बाद दीगरे हुए दो ज़ोरदार धमाकों में 73 से ज़ायद अफराद की मौत की खबरें आ रही हैं। ये धमाका ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जनरल कासिम सुलेमानी के कब्र के पास हुए, जहां लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अज़्ज़मा मस्जिद के करीब इन धमाकों में 173 अफराद ज़ख्मी भी हुए। हालांकि हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुतालबा किया कि हमास के रहनुमा सालेह अल आरूरी की हलाकत के बाद खित्ते में मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से परहेज़ किया जाए। सेक्रेटरी जनरल की नायब तर्जुमान फ्लोरेंसा सोतो नेनो ने अपनी योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरूत में हुए हमले में सालेह अल आरूरी की हलाकत के बारे में कहा कि सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, जिससे इलाके में मज़ीद कशीदगी पैदा होने का ख़तरा हो चुका है। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो ने फ़िलिस्तीनी अवाम को 75 साल से ज़्यादा अरसे से नस्लकुशी का निशाना बनाए जाने की वजाहत करते हुए इन वाक़यात का मुआवज़ना होलोकॉस्ट से कर दिया है। मेक्सिको के अखबार ला जोर्नादा को एक बयान देते हुए निकोलस मादुरो ने फ़िलिस्तीनी अलमिया के सामने खामोश रहने पर आलमी बरादरी को तनकीद का निशाना बनाया। जनूबी अफ्रीका की तरफ से बैनुल-अक़वामी अदालती दीवान में इसराइल के खिलाफ दायर करवाए गए मुकदमे नस्लकुशी की पहली पेशी 11 से 12 जनवरी को हो रही है। उधर अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने इसराइली इमदाद की शदीद मुखालिफत कर दी है। अमरीकी रियासत वर्मोंट के सीनियर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि इसराइल की जानिब से बेपनाह ताकत का इस्तेमाल और गैर कानूनी हमले हो रहे, अब बहुत हो गया। अमरीकी टैक्स दहिंदगान मासूम लोगों पर हमलों में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। उधर मगरबी जापान के इलाके ओशिकावा में और इस खित्ते में जजीरा नुमा नोटो के साहिल पर आने वाले जल्जलों में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 64 को पहुंच चुकी है। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक 1 और 2 जनवरी को ओशिकावा के नोटो जजीरा नुमा इलाके और खुले समंदर में मुतअद्दिद जल्जले आए हैं। शिमाली मशरक़ी नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के हमलों में 12 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठने की खबरें आ रही हैं। ईरान के सूबे केरमान में कासिम सुलेमानी की खबर के करीब धमाके के नतीजे में 25 अफराद जो हलाक हुए, बल्कि इसकी तादाद मज़ीद बताया जाए तमाम लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश हो रही हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी उमूर दिफा जनरल मोहम्मद रज़ा अश्तियानी ने कहा कि हमास के लिए सालेह अल आरूरी के कत्ल से खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ेगा, जिसके असरात अमरीका को भी अपने लपेट में ले लेंगे। इधर गज़ा की पट्टी में 7 अक्टूबर से जालिम दहशतगर्द दरिंदा इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 22,313 को पहुंच चुकी है। गज़ा की वज़ारत सेहत की जानिब से जारी किए गए तहरीर बयान में गज़ा के पट्टे पर 79 दिनों से जारी इसराइल के हमलों के बारे में मालूमात दी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले